الرحیم والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع۔ سورہ طور بھی مکی سورہ ہے اور اس میں بھی تقریباً وہی چیز یعنی آخرت کا تذکرہ بکثرت ملے گا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ابتدا میں قسمیں اٹھا کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جس چیز کا تمہیں شک ہے یقیناً وہ آ کر رہے گا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا کسی قسم کی اس کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والطور وکتاب مستور، طور پہاڑ کی قسم، وکتاب مستور اور کتاب کی قسم جو لکھی ہوئی ہے، وکتاب مستور، مستور جس کے اندر سطریں ہوں، لکھی ہوئی کتاب کی قسم، فی رق منشور، وہ لکھی ہوئی ہے ایک باریک یا کہہ لیجئے ایک نرم، رق کہتے ہیں رقیق جس کو ہم بولتے ہیں، نرم و نازک یا پتلی، منشور اور وہ کھلنے والی ہے، یعنی اس کو کھولا بھی جا سکتا ہے۔ گویا کہ وہ کتاب ایسی جلد میں یا ایسے کاغذ میں یا کسی ایسی جلی نما چیز پر لکھی ہوئی ہے جو رقیق بھی ہے اور اس کے باوجود وہ کھلنے کے اوپر بھی قادر ہے، اس کو کھول کر دکھایا جا سکتا ہے یا پڑھا جا سکتا ہے۔ والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم۔ اس بیت المعمور سے کیا مراد ہے؟ مختلف مفسرین کی آراء ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ساتویں آسمان پر جو ہے وہ ایک ایسی جگہ کا نام ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور سیم عین کعبۃ اللہ جہاں پر موجود ہے، اسی کی سیدھ میں اوپر جو ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک ایسی جگہ رکھی ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، تو اس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس سے مراد مکہ بھی لیا ہے، کعبۃ اللہ بھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک عزت والے گھر کی بھی قسم اٹھائی، والسقف المرفوع، اور بلند چھت کی قسم۔ اس سے مراد اکثر و بیشتر فقہا کے مفسرین کے نزدیک وہ آسمان ہے۔ والبحر المسجور، اور سمندر کی قسم، المسجور جو بھرا ہوا ہو یا بکھرا ہوا ہو یا اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ طغیانی ہو، اس سمندر کی قسم۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب یقینی طور پر واقع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں قسمیں اٹھائی ہیں، اور قسم اور جواب قسم یہ آپس میں ان کی بہت زیادہ کہہ لیجئے کہ مماثلت ہے، یا اس کی جو وجہ بیان کی جا رہی ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر بہت قوت والے پہاڑ کا تذکرہ کیا، اور اس کے اندر پھر ساتھ ہی جو ہے وہ اس کتاب کا تذکرہ کر دیا۔ اس کتاب سے مراد بالاتفاق مفسرین کے نزدیک وہ لوح محفوظ ہے، اور بعض لوگوں نے اس کو قرآن بھی مراد لیا ہے، یعنی لکھا ہوا، اور صحیح بات یہی ہے کہ اس سے لوح محفوظ ہے، اور وہ ایسی جگہ پر یا ایسی چیز پر لکھی گئی ہے کہ جو پڑھی بھی جا سکتی ہے اور وہ انتہائی رقیق بھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے مبارک پہاڑ کی قسم اٹھائی، اور پھر مبارک جگہ کی قسم اٹھائی، اور آسمان کی اور سمندر کی۔ یہ ساری قسمیں اٹھانے کا اصل مقصد کیا ہے کہ جو کفار مکہ کے ہاں یہ عقیدہ رائج تھا کہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور جو ہے وہ بعد میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تو اس کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بات کو تاکیداً ان ساری قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، یقینی طور پر واقع ہونے والا، لام تاکید کا۔ ما لہ من دافع، اس کو کوئی روکنے والا نہیں، یقینی طور پر واقع ہونے والا ہے اور اس کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ عین وقت پر تمہارے دیویاں دیوتا جو ہیں وہ اس کو روک دیں، ممکن نہیں ہے۔ ما لہ من دافع، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ یوم تمور السماء مورا، وہ دن یعنی جس دن یہ عذاب حتمی اور آخری ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان لرزے گا، تمور یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان ڈگمگائے گا، لرزے گا۔ وتسیر الجبال سیرا،
اور اس دن پہاڑ چلائے جائیں گے، چلائے جانا یعنی وہ جیسے دوسری جگہ پر بھی آیا ہے کہ روئی دھنی ہوئی روئی کی طرح جو ہے وہ پہاڑ اڑتے پھر رہے ہوں گے، آسمان ڈگمگا جائے گا اور پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو کر بکھرے ہوئے ہوں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، بس اس دن ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے، اب ہلاکت سے ان کا بچاؤ ممکن نہیں ہے۔ فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون، یہ وہ لوگ ہیں جو فضول خوض، ایسی چیزیں جن کی کوئی خاص وقت نہ ہو، بے تکی یا فضول قسم کی باتیں، تو بیکار یا فضول باتوں میں جو کھیلتے پھر رہے تھے، تو یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے الذین هم فی خوض یلعبون، وہ مکذبین کون ہیں جن کا پہلے تذکرہ ہوا فویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں، اور جھٹلانے والے ہیں ایسے کہ وہ ایسے ہی فضول کی باتوں میں کھیلتے پھر رہے ہیں، حقیقت کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور اپنے دل کے کان کھول کر جو ہے وہ حقیقت کو سنتے نہیں ہیں، اور آخر کار جب یہ وقت آئے گا تو پھر ہلاکت اور بربادی ان کا مقدر ہوگا۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اور وہ ایسا دن ہوگا، یدعون دعا یدعو یعنی ان کو دھکیلا جائے گا، ان کو جو ہے وہ سختی کے ساتھ لے جایا جائے گا، الی نار جہنم، جہنم کی آگ کی طرف، دعا دھکے لگا لگا کر، ان کو دھکیل کر زبردستی جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا، اور پھر ان کو آگ کے پاس لے جا کر یہ اس میں پھینک کر کہا جائے گا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ وہ آگ ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے، جس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ تو آج اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو ابتدا میں قسمیں اٹھائیں، ان کو اس کے بعد جو چیز ثابت ہونے والی ہے، پہلے تو یقینی طور پر کہہ دیا کہ عذاب آ کر رہے گا، اور اس کی جو انداز ہوگا پھر وہ بھی بیان فرما دیا، اور پھر جب ان کو آگ میں دھکیل کر جو ہے یہ کہا جائے کہ یہ وہ آگ ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے، افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ دنیا میں تم کہتے تھے نا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بیان کرتے ہیں تو یہ یا تو یہ جادو ہے یا پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اب یہ کہا جائے گا فسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اب تم نے آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، حقیقت بھی آشکار ہو گئی، بات کلیئر ہو گئی، اصلوھا، اب اس میں داخل ہو جاؤ، اس جہنم کی آگ کے پاس لے جا کر اب یہ کہہ بھی دیا جائے گا، اور کہا اصلوھا، اس میں داخل ہو جاؤ، فاصبروا او لا تصبروا، اب صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، برابر ہے تم پر، یہ بات برابر ہے، اب تمہیں جانا ہی ہوگا، اور یہ تمہارے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا جبر اور ظلم نہیں ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تمہیں بدلہ دیا جائے گا اس چیز کا جو تم دنیا میں عمل کر کے آئے ہو۔ گویا کہ یہ جہنم میں تمہارا جلنا اور اس آگ کا مستحق ٹھہرنا یہ اللہ تعالیٰ کا غضب یا اللہ ذوالجلال والاکرام کا کوئی نا انصافی نہیں ہے، بلکہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کر لیا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا، ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقین لوگ وہ باغات میں اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم ربہم، فاکہین وہ مزے اٹھائیں گے، وہ پھل کھائیں گے، بما آتاہم ربہم جو ان کو ان کا رب عطا کرے گا، ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور ان کو ان کے رب جہنم کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے۔ اور ایک تو ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا، اور ساتھ ہی کہا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اب کھاؤ اور پیو، خوب لذتیں اٹھاؤ، فاکہینا، کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ہنیئا، خوب لذت کے ساتھ، بما کنتم تعملون، جو تم دنیا میں عمل کر کے آئے ہو۔ تو ہر طرح کے انسان کو وہاں اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا ان کے لیے جنات، باغات اور ہر طرح کے میوے اور پھل، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی اور آخرت کے عقیدے سے انکار کیا ان کے لیے آگ اور جہنم۔ اور ساتھ ہی اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا انداز بتلایا، متکئین علی سرر مصفوفہ، متکئین وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، علی سرر مصفوفہ، قطار لگائے ہوئے، علی سرر، یہ سرر سریر کی جمع ہے، اس کو تخت آپ کہہ لیجئے یا بیڈ کہہ لیجئے، اونچی جگہ پر جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے، مصفوفہ، صفوں کی صورت میں، یعنی صف در صف جو ہے وہ اللہ کے نیک بندے تکیے لگائے اور اونچے جگہوں پر یا تختوں کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے، یا عرشوں کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے، یا ان کے لیے جو ہے مخصوص نشستیں لگائی جائیں گی اس وقت
جہاں پر وہ ٹیکیں لگائے بیٹھے ہوں گے۔ وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کی شادیاں حور عین کے ساتھ کر دیں گے، موٹی موٹی آنکھوں والی خواتین کے ساتھ ان کی شادیاں ہوں گی۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتهم ذریتهم اور ان کی اولادوں نے بھی ان کی پیروی کی، یعنی وہ بھی ایمان والے ٹھہرے، واتبعتهم ذریتهم بایمان، تو ایمان کی حالت میں ان کی اولادوں نے بھی انہی کی اتباع اور پیروی کی، الحقنا بهم ذریتهم، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولادوں کو بھی۔ انسان دنیا کے اندر بھی اپنی اولاد کے ساتھ بہت زیادہ مانوس ہوتا ہے، اور اس کی خوشیاں اس کو اپنی خوشیاں لگتی ہیں، اور ان کی دکھ اور تکلیفیں یقیناً وہ اپنے دکھ اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ جیسے حدیث میں آتا ہے یہ تمنا کریں گے کہ اللہ کہ ہماری اولادیں بھی ہمارے ساتھ ہوں، تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ جو تو اہل ایمان ہوں گے اور ان کی اولادیں بھی اہل ایمان ہوں گی، تو اللہ ان کو ان کے ساتھ ملا دے گا، اور وہ اور زیادہ جو ہے وہ لذت اور خوشی اور سکون جو ہے وہ محسوس کریں گے۔ اور ساتھ ہی اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا الحقنا بهم ذریت وما التناهم من عملهم من شیء، وما التناهم اور ہم انہیں نہیں نقصان دیں گے، التنا ہم انہیں گھاٹا نہیں دیں گے، نقصان نہیں دیں گے، من عملهم ان کے عمل میں سے، من شیء کسی بھی چیز کا، یعنی یہ نہیں ہے کہ اولاد کو ساتھ ملانے کی وجہ سے ان کا درجہ گھٹا دیا جائے، نہیں، ان کے درجات ان کے اعمال کی وجہ سے جو ملے ہیں وہ بھی ملیں گے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم اور فضل ہوگا کہ ان کی اولادیں بھی ان کے پاس پہنچیں گی۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص یا ہر جان اس چیز کے ساتھ جو اس نے کمایا ہے، رہین گروی ہے، یعنی جیسا وہ دنیا میں کرے گا ویسا پالے گا۔ گروی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اس وقت تک اس شخص کے پاس رہتی ہے جس وقت تک وہ اپنی جو اس کی ملکیت یا جو چیز اس نے دی ہوتی ہے وہ واپس نہیں کر دیتا۔ تو ایسے ہی گویا کہ انسان کی جان اس کے پاس ہے، جب تک یہ اپنے خیر اور شر کے جیسے اعمال لے کر جائے گا ویسے کے ساتھ ہی آپ گروی ہوگا، ویسا ہی اس کو اجر جو ہے وہ مل جائے گا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم اضافہ کر دیں گے، وَأَمْدَدْنَاهُمْ ہم بڑھا دیں گے، زیادہ کر دیں گے، بِفَاكِهَةٍ مزید لذتوں میں یا پھلوں میں، وَلَحْمٍ اور گوشت میں، مِّمَّا يَشْتَهُونَ جو وہ چاہیں گے۔ ان کو نہ صرف یہ ہے کہ روحانی طور پر تسکین ہوگی، بلکہ جو ان کی بشری تقاضوں کے تحت ضروریات دنیا میں تھیں، اللہ کل قیامت کے دن بھی ان کے اندر مزید اضافہ کر کے اللہ تعالیٰ انہیں بہترین قسم کے پھل اور گوشت جو ہے دے گا، اور ہر وہ چیز ان کو میسر آئے گی، مما یشتہون جو وہ چاہیں گے۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، وہ ایک دوسرے سے کھینچ کر لیں گے، تنازع کرنا یعنی جھگڑنا کسی چیز کے بارے میں۔ اصل میں ہوتا یوں ہے کہ جب انسان محبت میں، پیار میں، دل لگی میں، وہ جیسے ہوتا ہے نا بانٹ کے کھانا زیادہ محبت والا ہوتا ہے، تو جنت کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ خوش طبیاں کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ اٹکیلیاں کریں گے، یتنازعون فیہا ایک دوسرے سے، یعنی میں آپ کا گلاس لے لوں، آپ میرا گلاس لے لیں، ایک دم محبت کے انداز میں ایسے کریں گے، یتنازعون فیہا کأسا، وہ ہاں سے وہ گلاس جو ہے وہ ایک دوسرے سے چھینیں گے، لا لغو فیہا ولا تاثیم، نہ تو وہاں پر کوئی لغو بات ہوگی اور نہ ہی جو ہے وہ گناہ کا کوئی کام کریں گے، یعنی محبت، اطمینان، سکون، اٹکیلیاں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مزاح اور یہ کام جو ہے وہ وہاں کریں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ اور ان کے اوپر بار بار آئے جائیں گے بچے، لہم ان کے لیے، کأنہم لؤلؤ مکنون گویا کہ وہ موتی ہیں، مکنون چھپا کر رکھے ہوئے، یعنی اتنے خوبصورت بچے جو ہے وہ ان کی خدمت کے لیے بار بار آئیں گے اور ان کے سامنے وہ پیش کریں گے آ کر جو ہے مختلف قسم کے گلاس یا مختلف قسم کے مشروبات، تو وہ بار بار ان کے پاس آئیں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور ایک دوسرے سے، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ بات کو پیش کرے گا، اقبالہ مانے آگے آنا یا آگے بڑھنا یا کس چیز کو بیان کرنا، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کر جو ہے وہ سوال کریں گے، قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ اور کہیں گے کہ بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں بھی بڑی مشفق یا بڑے شفیق جو ہے وہ ہوا کرتے تھے، بہت زیادہ نرم انداز اور دوسروں کے ساتھ محبت، اور اپنے اہل و عیال، یہاں پر اہل و عیال سے مراد اپنے گھر والے بھی اور اپنے طرز کے لوگ یا اپنے جاننے والے یا اپنے ایمان کے بھائی جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا دنیا میں بھی معاملہ جو ہے وہ ایسا ہی شفیقانہ اور ہمدردانہ تھا، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اب ہمارے اوپر
करम फरमाया है। फमन अल्लाहु अलैना, बस अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने हमारे ऊपर एहसान किया है। व वकाना अज़ाब समूम, और हमें बचा लिया है ऐसे अजाब से जो इंतहाई गर्म है। समूम झुलसा देने वाला, और कह लीजिए कि इंतहाई गर्म हवा हो तो उसको बाद समूम कहते हैं। तो वह वकाना अजाब समूम, और उस अल्लाह ने हमें बचा लिया है गर्म अजाब से या झुलसा देने वाले अजाब से। इन्ना कुन्ना मिन कब्ल नदऊहु, बेशक हम इससे पहले उसको बुलाते थे, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को हम बुलाया करते थे। इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम, यकीनन वो अल्लाह बहुत ज्यादा इन्नहु हुवल बर, यकीनन वो अल्लाह एहसान करने वाला है, और रहीम बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। उस अल्लाह ने हम पर रहम करते हुए और हमारे ऊपर एहसान करते हुए, और अपनी उसकी रहमत का तकाजा ये था कि हम चूंकि अपने अहलो अयाल और अपने अजीज दोस्तों के साथ हमेशा मुशफ़क़ाना रवैया रखते थे, आज अल्लाह ने हमारे साथ जो है वो शफकत का मामला फरमाया है, हमें बेशुमार नेमतों से नवाज दिया है। तो इस रुकू के अंदर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने कस्में उठाकर इस बात की ताकीद फरमाई कि क़यामत का जो मंजर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं, और जो कुफ़ार के लिए या अल्लाह ताला के बागियों के लिए वो चीज़ें बयान करते हैं, ये यकीनी और हतमी हैं। तुम्हारी तरह जो है वो अटकल पच्चू और सुनी सुनाई और इधर उधर से पकड़ी हुई हकाते नहीं हैं, बल्कि इल्म की बुनियाद पर यकीन के साथ ये चीज़ वाक़ होने वाली है। और जो अल्लाह के मानने वाले होंगे उनका ये अंदाज़ है, और जो नहीं मानेंगे उनका ये अंदाज़ है। तो अल्लाह ताला ने इस बात को खोल कर बयान कर दिया है, क्योंकि गुज़श्ता कई दरसों से ये बात, या कई कुरान मजीद की ये जो आखिरी सूरतें में ख़ास तौर पर अकीदे के हवाले से, और अकीदे में से भी ख़ास तौर पर आखिरत के हवाले से अल्लाह ताला ने बड़ी तफसील के साथ जो है बयान किया है। क्योंकि अगर इंसान का अकीदा दुरुस्त हो जाए, और ख़ास तौर पर आखिरत का अकीदा इंसान के अंदर जो है वो रासिख हो जाए, तो इंसान बेशुमार गुनाहों से बच सकता है। और हकीकत यह है कि तौहीद का सही मसर भी उसी वक्त इंसान के सामने आता है जब उसको ये यकीन हो कि मुझे मरने के बाद एक ही रब के सामने हाजिर होना है, और वो यकीनन किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा। वहाँ अगर पकड़ होगी तो अपने अमाल की बुनियाद पर, और अल्लाह ताला का करम और फजल होगा तो वो भी अमाल की बुनियाद पर। अल्लाह से दुआ है अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमें समझने की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह जल्ला जलालहू अपनी रहमत के साथ हमें भी उन लोगों में शुमार कर दे जो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की रहमत के मुस्तहिक हों। अल्लाह से दुआ है अल्लाह जल्ला जलालहू अपने फजल से और रहमत से हमारी कोताहियों और लग़ज़शों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, अल्लाह अपने रहमत के साथ माफ़ कर दे। या अल्लाह तो गफूर है, रहीम है, मुआफ़ करने वाला है। अल्लाह अपने फजल और रहमत से हम सब को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे अज़ा कारब दोस्त अहबाब जो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह अपनी रहमत के साथ उनको भी मुआफ़ फरमा। डॉक्टर मुश्ताक साहब के अजीज़ थे, पिछले दिनों भी उन्होंने कहा था दुआ के लिए, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उनके लिए ख़ुसूसी तौर पर दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इसी तरह हमारे साथी हैं दर्स में शामिल होते हैं जवाद साहब, उनके मामू फौत हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और जितने भी हमारे अहबाब जिनको हम जानते हैं या नहीं जानते हैं और अहले ईमान थे, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम से दुआ कीजिए अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा दे, और अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम उनके अगले मराहिल आसान फरमा दे। दुनिया में जो तंगी तकलीफ़ उन्होंने देखी है, अल्लाह उसके इवज़ उनके गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे और उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे। अल्लाह जितने भी तेरे नेक बंदे दुनिया पर बाकी हैं, अल्लाह उनको अपनी तौहीद के ऊपर साबित कदम फरमा, अपने दीन के ऊपर साबित कदम फरमा। अल्लाह जो इस दुनिया से चले गए उनकी लग़ज़शों को मुआफ़ फरमा। अल्लाह जो तेरे दीन के, तेरे नबी के मानने वाले थे और इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह वो कोई भी थे, अल्लाह अपनी रहमत के साथ उनको मुआफ़ फरमा। या अल्लाह तो गफूर है, रहीम है, मुआफ़ करने वाला है। हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, अल्लाह गुनहगार ज़रूर हैं लेकिन बंदे तेरे हैं, अपने फजल से मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारी कोताहियों को दरगुजर फरमा। या अल्लाह नेकियों की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह उन नेकियों को हमेशा बाकी रखने के लिए हमारी मदद फरमा। या अल्लाह तेरी रहमत के बगैर नेकियों को संभालना मुश्किल है, अल्लाह अपनी रहमत के साथ जो टूटी फूटी नेकियां करते हैं अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह या अरहमर राहिमीन हमारी औलादों को नेक बना। या अल्लाह अपनी रहमत के साथ हर किसी के बच्चे को खैर वफियत वाला और नेक बना। या अल्लाह जिनके पास औलादें नहीं हैं उनको अपनी रहमत से नेक और साले औलादें अता फरमा। या अरहमर राहिमीन या अकरम अल अकरमीन अपने करम और फजल के साथ हमारे वालिदैन की जो दुनिया में मौजूद हैं उनकी हिफाजत फरमा, और जो चले गए अल्लाह उनकी कब्रों को नूर के मुनव्वर फरमा। या अल्लाह या अरहमर राहिमीन
اپنے فضل اور رحمت سے جو کوئی بھی دنیا میں پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔